بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کو داخل فرمایا۔ اب اس رمضان کے مہینے میں ہم کو ہماری روحانیت بنانے کے لیے نفسانیت سے ہٹ کے روحانیت کے راستے پہ چلنے کے لیے ایک عظیم الشان ایک راستہ، ایک وقت ہم کو میسر کیا ہے۔ اللہ ہم کو اس لمحے کی ایک لمحے کی فکر کے ساتھ میں، دھیان کے ساتھ میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، روزہ رکھنا یہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو دو اصول جو خانقاہوں میں سکھائے جاتے ہیں، ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ جسم کی تقلید اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مسلسل ایک واقعہ ہے۔ اس مٹی کو مٹی سے ہی اناج، سبزہ، سب کچھ کے ذریعے سے پال رہے ہیں، اور ایک اس مٹی کے اندر ایک روح ڈالی گئی ہے، وہ آسمانوں سے آئی ہے۔ یہ قرآن کی تفسیر کا ایک ترجمہ ہے۔ اب اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر مٹی والے جسم کو بھوکا رکھا جاتا ہے، اور اندر کی جو روح ہے اس کو طاقت اور قوی بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب اس نفس کو روزے کے ذریعے سے کمزور کرا کر اندر کی جو روحانیت کو جو ہے نا طاقتور بنانے کے لیے کوئی رکاوٹ اور آڑے نہ آئے، اس لیے شیطان مردود نفس کا جو دوست ہے اس کو قید کیا جاتا ہے۔ اب اس لیے ہم نے ایک پروگرام پورے ماہ کرنے کا ایک ارادہ کیے ہے کہ رہبری اللہ مجھے خود عمل کی توفیق نصیب فرمائے، میں خود میری اصلاح کے لیے ایک رہبری کے طور پر روزانہ ایک آڈیو کلپ اپنے اس واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ آپ اپنے آگے دوستوں کو بھی سنائیں۔ میرے عزیز دوستو، دھیرے دھیرے جو ہے اس روحانیت کو بڑھانا ہے۔ سب میں پہلے روزوں کے مہینے کے اندر سب میں بڑی ایک چیز جو غلط عام رواج ہوتی ہے کہ روزے رکھنے کے بعد میں اکثر روزے دار زیادہ سے زیادہ سویا کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہ کرے۔ اس کے لیے ایک ترتیب، آسان شکل یہ بنائے کہ صبح میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو سحری کرنے سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھے، اللہ سے دعائیں کرے، پھر کچھ قرآن شریف جو بھی جتنا بھی آتا ہے وہ پڑھے، پھر اس کے بعد میں سحری جو کی جاتی ہے سحری کرے۔ سحری کے بعد نماز سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آرام اپنے صحن پہ کر کے جلدی سے جلدی جو ہے آرام کر کے اپنے کاروبار میں لگے رہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ظہر کے بعد دن بھر جو ہے ہم نے ساری چیزوں کو جو ہے نا ترک کرنا ہے۔ روزوں کے اندر جو ہے نا کھانے پینے سے بچے رہے، لہو و لعب باتوں سے ہم بچے رہے۔ جس طرح سے منہ کا روزہ ہے اس طرح سے زبان اور بات کا بھی روزہ ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ فضول باتوں سے پرہیز کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے۔ روحانیت کو بڑھانے کے لیے سب میں پہلے اصل جو ہے چیز وہ ہے آنکھوں کی حفاظت، ذہن کی حفاظت، دل کی حفاظت، وہ کرتے رہے۔ جب ہم دوپہر میں سونے کے لیے آئے یا عصر سے پہلے تھوڑا سا آرام کر کے روزے سے پہلے عصر
مغرب کے روزے سے پہلے کچھ دیر درود شریف کا، جو درود ابراہیم جب ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، وہ درود ابراہیم کا ایک ورد ہم ایک اپنا معمول بنا لیں، ایک 30 مرتبہ 30 مرتبہ درود ابراہیم کا ہم یہ کریں۔ اس کی برکت سے انسان کا مزاج اور غصہ جو ہے درود شریف کی برکت سے جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ روزے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے۔ وہ چڑچڑاپن کو ختم کرنے کے لیے درود ابراہیم کا جو پرسکون ایک عمل ہے، ہر شخص کے لیے اللہ کی رحمت اترتی ہے، تو انسان کی روحانیت میں بھی ایک رحمت آ جاتی ہے، اس کے اندر سے غصہ، چڑچڑاپن درود ابراہیم کی برکت سے جو ہے نا یہ اس کے اندر آرام آ جاتا ہے۔ اور اپنے آپ کو دعاؤں میں، ذکر اذکار میں لگاتے رہیے، دعائیں کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد، ہم سب کی مدد فرمائے، سہولت کے ساتھ میں، عافیت کے ساتھ میں ہمارے ان روزوں کو اور اعمال کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔